آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور ہر لڑکی کی طرح میں تھوڑی نروس بھی تھی اور پریشان بھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، کیونکہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد میرا دلہا کمرے میں داخل ہو۔ جس طرح سے وہ چل کر آیا تھا مجھے تبھی سے کوئی مسئلہ لگنے لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی تھک گیا ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ، اس نے تو میرا گھونگھٹ نہیں ہٹایا، لیکن 2 منٹ بعد ہی ایسی حرکت کی کہ مجھے خود اپنا گھونگھٹ اٹھ، اور میں نے جب اسے حیران ہو کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل۔ اگر یہ میرا شوہر تھا تو پھر میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کا تو اتنا۔ میرا نام سنوبر ہے اور میری زندگی کی کہانی کسی پرانی داستان جیسے، جہاں خوبصورتی اور بدصورتی کے بیچ کشمکش ہمیشہ جاری رہے۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان، مگر یہ حسن میرے لیے کسی قید سے کم نہ تھا۔ میری زندگی میں نہ ساز سنگھار کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی سا، پھر بھی میری قدرتی خوبصورتی کسی کے نظروں سے چھپ نہ۔ میرے ماں باپ کا سایہ مجھ پر بہت چھوٹی عمر میں ہی اٹھ گیا۔ پہلے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور کچھ عرصے بعد میرے بابا ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا ٹھکانہ میرے چاچو کا گھر بنا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس گھر میں سارا حکم میری چاچی کا ہی چلتا تھا۔ میرے چاچو خاموش تماشائی بنے رہے اور میرے لیے ان کا رویہ بے اثر تھا۔ چاچی کی 2 بیٹیاں تھیں جو اپنی ماں کی عکاس لگ، موٹی اور گہری رنگت کی حامل۔ ان دونوں کی عمر میرے جتنی یا شاید مجھ سے بڑی، لیکن ان کی شخصیت میں ایسی کوئی کشش نہ تھی جو کسی کو متاثر کر سکے۔ میری موجودگی ان کے لیے چبھنے والے کانٹے کی، میری خوبصورتی جو میری اپنی محنت یا خواہش کا نتیجہ نہیں تھی، ان سب کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی۔ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا کہ میری خوبصورتی کہیں چھپ جائے۔ مجھے ہمیشہ پرانے اور بد شکل کپڑے پہننے پر مجبور کیا جاتا۔ کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا کہ مجھے اپنا خیال رکھنے کا وقت نہ ملتا۔ کبھی چہرے کو پانی سے دھونے تک کی فرصت نہیں ملتی اور بالوں میں برش پھیرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ مگر میرے حسن کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ تمام کوششیں بیکار۔ ان سب کے باوجود میں ہر محفل میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی۔ چاچی کا رویہ ہمیشہ سخت اور سرد رہا۔ وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ۔ میرے یہاں رہنے سے ان کے گھر کی نوکرانی کے اخراجات بچ رہے، گھر کے سارے کام میرے ذمہ تھے اور ان کی بیٹیاں آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی ان کی منصوبہ بندی کے مطابق گزر رہی تھی۔ صبح سے شام تک کام میں مصروف رہنا، ان کی باتیں سہنا اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہ سوچ پانا میرا معمول بن چکا۔ میرے چاچو جو شاید دل سے برے نہ، کبھی بھی میری حمایت میں نہیں بولتے، وہ ہر ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے۔ میری کزنز کی زندگی مجھ سے بالکل مختلف، وہ کسی قسم کی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ تھی اور زیادہ تر وقت آئینے کے سامنے گزارتی۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ہمیشہ حسد جھلکتا، وہ میری خوبصورتی کو دبانے کے لیے نئی سازشیں کرتی رہتی، لیکن میں ان سب کے باوجود اپنی شخصیت میں مگن رہنے کی کوشش کرتی۔ میرے دل میں اکثر سوال اٹھتے کہ آخر کب تک میں یہ زندگی جیوں، کیا میرے لیے کبھی کوئی راستہ نکلے گا؟ مگر ان سوالات کے جوابات میرے پاس نہ۔ میرے دن اسی کشمکش میں گزر رہے اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں اندھیرے میں تھی۔ زندگی کی یہ یکسانیت مجھے اندر سے توڑ رہی، لیکن میں جانتی تھی کہ ہار ماننے کا مطلب اپنی باقی ماندہ خودداری کو کھونا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں اپنی ذات کو مٹنے نہیں دوں۔ میری کہانی کا یہ حصہ شاید مایوسی سے بھرپور لگے، لیکن یہ وہ دور تھا جس نے میری شخصیت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی اور مجھے اندازہ نہ تھا کہ زندگی مجھے کن راستوں پر لے جانے والی۔ میری خوبصورتی جو میری زندگی کے تمام مسائل کی جڑ، شاید مستقبل میں میرے لیے کچھ نیا لے کر آئے، لیکن اس وقت میں صرف ایک غلام کی زندگی گزار رہی تھی اور میری آنکھوں میں ایک بہتر کل کا خواب سانس لے رہا تھا۔ محلہ جہاں ہم رہتے، گھروں کے درمیان فاصلے نہ ہونے کے برابر، ہر گھر کی چھت دوسرے گھر کی چھت سے ملی ہوئی تھی اور ایک نظر میں سبھی چھتوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میرے ذمہ محض گھر کے اندر کے کام ہی نہیں بلکہ چھت کے کام بھی، جیسے کپڑے دھونا، سکھانا اور دیگر روزمرہ کے کام۔ ایک دن جب میں چھت پر کھڑی دھلے ہوئے کپڑے ڈال رہی تھی، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دور ایک گھر کی چھت پر کھڑا ایک نوجوان لڑکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو دھڑکا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں خوبصورت۔ میرے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ میں شرمانا تو دور، سچ پوچھے تو ڈر۔ میری زندگی میں ایسا اعتماد کبھی پیدا ہی نہیں ہوا کہ میں کسی کی تعریف کا سامنا کر سکوں۔ میں ہمیشہ اپنی چاچی کی سخت باتیں سنتی رہی تھی، جو بار بار یاد دلاتی تھی کہ میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں جلدی سے کپڑے ڈالنے کا کام ختم کر کے نیچے اترا، مگر وہ لڑکا میرے دماغ میں جگہ بنا چکا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر چھت پر کھڑا رہتا تھا اور میرا انتظار کرتا تھا۔ جب بھی میں چھت پر جاتی وہ کسی نہ کسی طرح وہاں موجود ہوتا۔ اس کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ کسی شریف خاندان کا فرد۔ اس کا انداز نرم اور شائستہ تھا،
لیکن میں اس بات کا تعین نہیں کر پائی کہ وہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ محلے کی چھتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون کہاں رہتا ہے۔ میری زندگی کا دائرہ محدود، میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور سارا وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ میری کزن سائرہ اور مائرہ میری زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ وہ دن بھر تیار ہوتی رہتی تھی، لیکن ان کی خوبصورتی میرے حسن کے سامنے مات پڑ جاتی۔ ہم تینوں جوان ہو چکی تھی اور اس وجہ سے گھر میں رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن سائرہ کے لیے ایک رشتہ ہے۔ وہ لوگ سائرہ کو دیکھنے آئے، مگر جب میری نظر ان پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی توجہ کسی اور طرف۔ کچھ دیر بعد انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میری چاچی کے لیے ایک زبردست صدمہ۔ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میں تو محض ایک نوکرانی ہوں اور ان کے بیٹے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ لوگ بھی خاموشی سے چلے، مگر اس کے بعد گھر میں ایک طوفان برپا ہو۔ چاچی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ مسلسل یہ کہتی رہی کہ میں ان کی بیٹیوں کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہوں۔ انہوں نے میرے چاچو سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ میں اس گھر سے نکال دی جاؤں۔ چاچو نے ان کی باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سنا اور پھر مجھ سے کوئی سخت رویہ اختیار کیے بغیر اپنی بیوی سے کہا، بتاؤ میں کیا کروں؟ چاچی نے مزید سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے، اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو ورنہ میری بیٹیوں کے لیے رشتے آنا بند ہو جائیں گے۔ میں خاموش کھڑی اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ دوسروں کی خواہشات کے مطابق چلتی رہی ہے۔ میرے ساتھ کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا گیا جو مجھے یہ احساس دلا سکے کہ میں اس دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آیا۔ میں اپنے دل میں خوف اور بے بسی محسوس کر رہی تھی، مگر میری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت لڑکا بھی بار بار آ رہا جو چھت پہ کھڑے ہو کر مجھے دیکھتا ہے۔ میرے دل میں عجیب و غریب کشمکش جاری، ایک طرف چاچی کا رویہ اور گھر کے مسائل، اور دوسری طرف وہ نظریں جو مجھے امید کا ایک ہلکا سا جھونکا دیتی۔ چاچو نے کچھ دیر کے لیے معاملہ ٹال دیا، لیکن چاچی اس بات کو بھولنے والی نہیں۔ ان کا رویہ میرے لیے مزید سخت ہو گیا۔ وہ ہر وقت میرے کاموں میں کیڑے نکالتی اور مجھے احساس دلاتی رہتی کہ میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ میری کزن سائرہ اور مائرہ بھی اس معاملے میں اپنی ماں کا ساتھ دے رہی۔ وہ مجھ پر طنز کرتی اور مجھ سے حسد کا اظہار کرتی۔ گھر کے اس ماحول میں اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، لیکن یہ آواز کیسے اٹھائی جائے، یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میرے لیے یہ دن بہت بھاری، میری زندگی میں جو تھوڑا سا سکون تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ سائرہ اور مائرہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ انہیں رد کر کے مجھے پسند کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے گھر میں عجیب کشیدگی پیدا ہو گئی۔ چاچی کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی زبان پہلے سے زیادہ زہریلی ہو چکی۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے کانٹے کی طرح چبھتے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر واقعی مجھے اس گھر سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو دنیا میں کوئی نہیں۔ والدین بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے اور چاچو بھی صرف خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہتے تھے۔ وہ نہ تو میرے حق میں بولتے تھے اور نہ ہی میرے خلاف۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکی تھی، مگر میری حالت پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت ہماری چاچی کے پاس آئی۔ وہ اپنے انداز سے نہایت چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چاچی کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھو بہن، تم ہر وقت اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کی بات کرتی رہتی ہو، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو تمہیں اس سے فائدہ بھی ہو تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ چاچی نے حیرت سے پوچھا، کون سی ترکیب؟ اس عورت نے بڑے آرام سے کہا، اس لڑکی کی شادی کروا دو۔ ایسے بہت سے رشتے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ تمہیں منہ مانگی رقم بھی مل جائے۔ چاچی نے چونک کر کہا، لیکن ایسے رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ عورت نے شیطانی ہنسی کے ساتھ جواب، ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں لڑکا عمر میں کافی بڑا ہو یا پہلے سے شادی شدہ ہو، یا پھر کبھی کبھار لڑکا کسی جسمانی بیماری کا شکار ہو، لیکن ان لوگوں کو دلہن کی ضرورت اور وہ اس کے لیے پیسہ دینے کو تیار۔ چاچی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسا ہے تو یہ تو بہترین حل ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ لڑکی میرے گھر سے نکل جائے گی بلکہ مجھے اس کے بدلے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہی، میرے دل پر یہ سن کر گویا قیامت ٹوٹ۔ کیا واقعی میری قیمت لگائی جا رہی تھی یا یہ لوگ مجھے بیچنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ اس وقت میں اندر سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں ساری رات روتی رہی، اپنے کمرے کے ایک کونے میں چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ چاچی کے دل میں اس عورت کی بات بیٹھ چکی اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے لیے یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے جیسا، وہ مجھے اس گھر سے نکال دیتی اور اس کے بدلے انہیں رقم بھی مل جاتی۔ یہ ان کے لیے بہترین موقع
اگلے دن سے ہی چاچی نے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے محلے کی اسی عورت سے رابطہ کیا اور کہا کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو اور یاد رکھ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ عورت فوراً تیار، اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلدی کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کسی دلدل میں پھنس گئی جہاں سے نکلنا ممکن ہے۔ چند دنوں کے اندر ہی وہ عورت واپس آئی، اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص جو دیکھنے میں کافی عام سا، وہ میرے لیے رشتہ لے کر آیا۔ اس شخص نے چاچی سے کہا میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا، میری پہلی بیوی بیمار ہے اور چلنے پھرنے کے قابل، مجھے ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو میرا گھر سنبھال سکے، میں اس کے بدلے آپ کو اچھی خاصی رقم دینے کو تیار۔ چاچی نے فوراً حامد کے لیے یہ بہترین بات، وہ نہ صرف مجھ سے جان چھڑا رہی تھی بلکہ انہیں اچھی خاصی رقم بھی مل رہی۔ میں یہ سب کچھ سن کر سکتے میں میرا دل کر رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں اور اپنی بے بسی کا اظہار کروں، مگر میں خاموش۔ چاچو نے اس بات پر اعتراض کیا لیکن ان کی آواز دب کر رہ گئی۔ وہ چاچی کے غصے کے آگے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر۔ میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا اور مجھے کسی نے اس فیصلے میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگلے دن وہ شخص اپنی ماں اور بہن کے ساتھ، انہوں نے مجھے دیکھا اور فوراً راضی ہو گئے۔ میرے دل میں ایک بار پھر یہ سوال اٹھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں صرف ایک چیز ہوں جس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ چاچی نے جلدی شادی کی تیاری شروع۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میں اپنی قسمت کو قبول کرنے پر مجبور۔ چاچی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ تو پہلے ہی نہیں، مگر اب ان کے نظر میں صرف ایک سودا بن چکے۔ وہ مجھے کسی سامان کی طرح بیچنے پر تلے ہوئے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی۔ جب وہ پہلی بار آنے والے لوگ اچانک غائب ہو گئے اور رشتہ طے نہ ہو تو میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن میری خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ محلے کی وہ عورت جس نے یہ سب کھیل شروع کیا تھا پھر سے چاچی کے پاس آ گئی۔ اس بار اس نے ایک اور رشتے کی خبر دی۔ وہ عورت کہنے لگی اب کی بار جو رشتہ لائی ہوں وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ لوگ بہت امیر ہیں اور لڑکے کے گھر والے 20 لاکھ تک دینے کو تیار، تمہیں کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے، بس نکاح ہوگا اور لڑکے ان کے گھر چلی جائے۔ چاچی کی آنکھیں خوشی سے چمک، وہ فوراً بولی بہت خوب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لڑکی کو نکالنا ہے، بس بات ختم۔ میں یہ سب باتیں چھپ کر سن رہی تھی، میرے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی گئی ہے؟ لیکن چاچی کے لیے یہ سب سوال بھی میں نہیں، ان کے لیے بس یہ اہم تھا کہ ان کے ہاتھ 20 لاکھ کی رقم لگنے والی۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ میری دنیا مکمل طور پر اندھیر ہو چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے کسی معجزے کے ذریعے اس مصیبت سے بچا لے، مگر دعا کرتے ہوئے بھی مجھے یقین نہیں کہ کوئی میری مدد۔ چاچی نے محلے کی اس عورت سے کہا بس جلدی سے تاریخ پکی کروا دو، ہمیں مزید کوئی دیر نہیں چاہیے۔ چند دنوں میں نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اس خاندان کے بارے میں کچھ بھی معلوم کیے بغیر چاچی نے انہیں ہاں، وہ نہ لڑکے کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور نہ ہی ان کے ماضی کے بارے میں۔ ان کے لیے بس یہ ضروری تھا کہ انہیں 20 لاکھ روپے ملنے والے۔ محلے کی عورت نے کہا تمہیں کسی بھی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، نکاح کے دن بھی سب خرچہ وہی اٹھائیں۔ چاچی کو یہ سب سن کر سکون مل گیا لیکن میرا سکون دن بدن ختم ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نکاح کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی شکلیں گھومنے لگی جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کی نیت کیا، ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں۔ چاچی اور محلے کی وہ عورت اپنے منصوبے پر خوش تھی۔ وہ مجھے اکثر تانے دیتی تجھے ہماری بدولت ایک ایسا گھر ملنے جا رہا ہے جس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اب تو جلدی سے اپنی قسمت پر شکر ادا۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی زہر سے کم نہیں۔ میں خاموش رہ کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، شاید اللہ میری مدد کرے اور مجھے اس آزمائش سے نجات دے۔ نکاح کی تیاری شروع ہو گئی، مجھے کونے میں بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ زیادہ بات مت کر۔ میں چاچی کے اشاروں پر چل رہی، انہوں نے مجھے چپ رہنے اور کسی سے کچھ نہ کہنے کی سختی سے تاکید۔ اب نکاح کا وقت قریب، میں نے خود کو تقدیر کے سپرد کر دیا لیکن میرے دل میں یہ امید ابھی باقی تھی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے جو مجھے اس اندھیری راہ سے بچا لے۔ میری زندگی کے سب سے بڑے دن نے جیسے میرے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا اور میں بے حد خوفزدہ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ جب میں نے چاچی سے کہا کہ مجھے لڑکے سے ملنا یا کم از کم اسے دیکھنا چاہیے تو انہوں نے سختی سے کہا ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں،
تمہیں بس اپنے نصیب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ محلے کی وہ عورت جو یہ رشتہ لے کر آئی وہ بھی یہی کہہ رہی، ان کے خاندان میں لڑکا لڑکی کو نکاح سے پہلے نہیں دیکھا، یہ ان کا اصول ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایسے معزز اور امیر لوگوں میں تمہاری شادی ہو رہی۔ ان کے کہنے کے باوجود میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، میرے اندر بے یقینی اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرنا اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ مگر مایوسی نے میرے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ اس لمحے مجھے حضرت ابراہیم کی کہانی یاد آئی، وہ لمحہ جب اللہ نے انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی اولاد کی قربانی دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور فوراً اس کام کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے عزم پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ نے انہیں ان کی اطاعت کے بدلے انعام سے نوازا۔ میرے دل ہی دل میں خود سے کہا، مایوسی ایک کفر ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں تو مجھے بھی اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے، شاید یہ سب میرے لیے کسی خیر کا سبب بنے۔ نکاح کا وقت آیا تو میں نے خاموشی سے قاضی کے الفاظ سنے اور ہاں کر میرے دل پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، نکاح مکمل ہوا اور مجھے نئے رشتے کی دنیا میں دھکیل دیا گیا۔ رخصتی کے وقت میرا دل بہت، میں نے اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کیا۔ دل میں ہزار سوال تھے لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ کیا۔ راستے بھر میں خاموشی سے اپنی قسمت پر غور کرتی رہی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو حیرت کا ایک نیا دروازہ کھلا۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، چاروں طرف روشنیوں کی جھلک، مہمانوں کا حجم اور شاندار آرائش دیکھ کر میرے دل میں امید کی ایک ننھی کرن جاگی۔ شاید میری زندگی کے یہ نئے لوگ میرے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، شاید میری تقدیر اچھی ہونے جا رہی ہو۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک بوڑھی خاتون نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور بیٹی تمہیں ہماری بہو کے روپ میں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو کچھ سکون۔ گھر کے باقی افراد بھی خوش اخلاق لگ رہے، ہر طرف خوشیوں کی باتیں ہو رہی اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میرا نکاح وہ کیسا ہوگا۔ مجھے ایک کمرے میں لے جا جو نہایت خوبصورت اور سجا، ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ میں حیران۔ دل میں ایک بار پھر امید کی کرن جاگی کہ شاید میرا مستقبل بہتر، لیکن اس کے ساتھ خوف بھی بڑھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے حوصلہ عطا کر اور میری زندگی کو آسان مجھے کسی آزمائش میں نہ۔ کمرے میں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھنے کے بعد دروازہ کھلا اور وہ آدمی اندر آیا جس سے میرا نکاح۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرا دل تھک سے رہ گیا۔ کمرے میں سکون اور روشنی کی ہلکی سی جھلک، دیواریں خوبصورتی سے سجائی گئی اور فرش پر نرم قالین بچھا ہوا تھا۔ ہر چیز ایک خواب جیسی محسوس ہو رہی۔ دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید یہ سب میرے لیے بہتر ہوگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہو میرے خواب چکنا چور۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بال مکمل طور پر سفید۔ اس کے چہرے پر عمر کے گہرے نشان اور اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے معلوم ہو رہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کی حرکات۔ وہ بوڑھا شخص جیسے ہی اندر آیا فوراً چھلانگ مار کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی عجیب تھی کہ میں ساکت ہو۔ پھر وہ اچانک تالیاں بجانے لگا اور بچوں کی طرح خوشی سے قہقہے لگانے لگا۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی ذہنی معذور یا پاگل انسان کو دیکھ رہی۔ میرے دل میں خوف اور صدمے کا طوفان برپا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص سے میرا نکاح ہوا ہے وہ ایسا ہوگا۔ اس کا رویہ اور حرکتیں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو۔ میں جو دل میں اچھے کی امید لے کر بیٹھی تھی وہ منظر دیکھ کر خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے دل میں بس یہی سوال، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے حوصلہ کر کے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، میں ہوں تمہارا دلہا اور تم میری دلہن۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی خوشی اور بے وقوفی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا اور بچوں جیسی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، یہ جگہ کتنی شاندار، ہر طرف قیمتی چیزیں اور خوبصورت سجاوٹ تھی، لیکن یہ سب بھی میں نہیں لگ رہا کیونکہ جو شخص میرے سامنے تھا وہ میرا ہم سفر، وہی میرا نصیب۔ میرے دل میں ایک شور برپا تھا، ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی تو تباہ ہو گئی۔ میں نے اپنی قسمت کو کوسا اور دل ہی دل میں اپنی حالت پر افسوس۔ میرے آنسو آنکھوں میں بھرا۔ کوئی بھی میری جگہ ہوتا تو وہ بھی خود پر قابو نہ رکھ۔ آنسو کا یہ سیلاب میرے دل کو ہم بیان کر رہا تھا، لیکن میں نے انہیں گرنے نہیں۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے اپنے دل کو تھاما اور خود کو اللہ کے حضور جھکا۔ میں نے مصلی پر سجدہ کیا اور دعا، یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر۔ اگر یہی میری تقدیر ہے تو میں تیری رضا پر راضی، تو مجھے صبر دے اور حوصلہ عطا۔ یہ دعا کرتے ہوئے میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میرے لیے کچھ بہتری چھپا رکھی۔ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر سے گزارنا ہوگا۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا،
یہ حقیقت میری زندگی کا حصہ بن چکی. کمرے کی وہ شاندار سجاوٹ، قیمتی سامان اور دنیاوی آسائشیں میرے دل کا دکھ کم نہیں کر سکتی. میری زندگی کے اس موڑ پر میں نے خود کو اللہ کے سپرد. مجھے سب سے زیادہ اپنی چاچی پر غصہ آ رہا تھا. وہ سب کچھ جانتی تھی لیکن مجھے ایک بار بھی کچھ نہیں بتا. وہ خود بیٹیوں والی تھی، پھر بھی انہوں نے میری زندگی کو ایک ایسی اندھی گلی میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہی سب سوچتے ہوئے میرے آنسو بے ساختہ بہنے لگے. میں خود کو تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی. اسی دوران کمرے میں وہ بوڑھا شخص جو میرا شوہر کہلایا جا رہا تھا اچانک خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا. میری حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر. پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن جب دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے لاک. میرے دل میں عجیب و غریب سوالات اٹھنے لگے. مجھے اس کمرے میں بند کیوں کیا گیا؟ یہ سب کیا سازش؟ میں حیرانی اور خوف میں مبتلا ہو گئی. اس بوڑھے شخص کی حرکات یاد کر کے میرا دماغ الجھ رہا تھا. جب وہ کمرے سے گیا تو اس کی چال میں کوئی پاگل پن نظر نہیں آ رہا تھا. وہ بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی خاص منصوبہ. کہیں یہ سب کوئی جال تو نہیں؟ میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے. کمرے میں چلتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اپنی حالت پر غور کیا. کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ کیا یہ سب صرف ایک دھوکہ تھا؟ اسی کشمکش میں وقت دھیرے دھیرے گزرا. میں دروازے کے پاس جا باہر کی طرف کان لگا کر کھڑی. وہاں مکمل خاموشی تھی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اچانک دروازے کے قریب ہلچل محسوس ہوئی. میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور بے یقینی سے دروازے کو دیکھنے لگی. چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل. میں حیرت کے عالم میں اس شخص کو دیکھ. وہ دلہے کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ. مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی لیکن فوراً پہچان نہیں پا. چند لمحے گزرے تو میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر واضح ہونے لگی. یہ وہی لڑکا تھا جسے میں نے کئی بار چھت سے دور کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے پا. وہ میری طرف دیکھتا اور فوراً نظریں چرا. میرے دل میں مختلف جذبات کا ہجوم، حیرت، غصہ اور خوف ایک ساتھ غالب آ گئے. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور سب سے اہم بات، یہ کھیل کیا چل رہا ہے؟ میری زبان کے الفاظ حلق میں پھنسے ہوئے. میں کچھ کہہ نہیں پا رہی، بس اس شخص کو حیرانی سے دیکھ رہی. وہ چند قدم آگے بڑھا اور بولا، آپ کو حیرانی ہو رہی لیکن پلیز ڈرے مت، میں آپ کو کچھ نہیں کہا. اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی مگر میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. کمرے کے حالات اور میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات نے مجھے کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہ نوجوان جو خود کو میرا شوہر کہہ رہا تھا میرے سامنے، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی لیکن میرا دماغ انہیں سمجھنے سے قاصر. میری نظروں میں خوف، حیرانی اور بے یقینی کے جذبات صاف جھلک رہے. میں تھوڑا پیچھے ہٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کرے؟ وہ مسکرایا لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی چالاکی یا دھوکہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی. اس نے نرم لہجے میں کہا، پلیز ڈرو مت، میری بات سکون سے سنو، میں تمہارا شوہر. یہ سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ شوہر؟ لیکن وہ بوڑھا آدمی. اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ میرا ایک رشتہ دار تھا جو پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا. ہم نے یہ سب تمہارے ساتھ صرف مذاق کے طور پر کیا. میری آنکھیں حیرت سے اور زیادہ کھل گئی. مذاق؟ یہ مذاق تھا؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت پریشان کن ہے لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ تمہیں سمجھاتا. میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے سے بھاگ جاؤں لیکن دروازہ بند تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں. اس نے اپنی بات جاری رکھ، دیکھو میں تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں لیکن میرا خاندان بہت امیر ہے اور میں ایک پڑھا لکھا کامیاب لڑکا. اگر میں سیدھے تمہارے گھر رشتہ بھیجتا تو تمہاری چاچی کبھی یہ رشتہ ہو رہی نہ. کیوں؟ میں نے دھیمی آواز سے پوچھا. وہ بولا، کیونکہ تمہاری چاچی ایک بہت لالچی عورت، اسے صرف اپنا فائدہ نظر آتا. ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تمہیں بیچنے کا منصوبہ بنا رہی. وہ تمہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ باندھنا چاہتی تھی جو تمہاری زندگی برباد کر. یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی. میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تمہیں واقعی یہ سب معلوم تھا؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک منصوبہ بنا. ہم نے پہلے تمہارے لیے آئے ہوئے رشتے کو ختم کروا دیا، پھر خود سے ایک رشتہ بھیجنے کا ڈرامہ. تمہاری چاچی اتنی لالچی ہے کہ اس نے ہمارے امیر ہونے کی وجہ سے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا. میں نے غصے سے کہا، لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا؟ وہ بولا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری چاچی کی لالچ ہماری خوشیوں میں رکاوٹ بنے. اس کی باتیں سن کر میری حیرانی مزید بڑھ گئی. میں نے کہا، اور تم نے یہ سب جھوٹ اور دھوکہ دے کر کیا؟ وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن میری نیت صاف، میں تمہیں ان لوگوں سے بچانا چاہتا جو تمہاری زندگی برباد کر سکتے. میں چپ کھڑی اسے دیکھتی رہی.
میرے ذہن میں بہت سارے سوالات کو اس نے اپنی بات جاری رکھ، تمہاری چاچی نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہیں اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھنا کیونکہ تم اس سے قابل ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ، میں نے کہا میری چاچی نے واقعی ایسا کہا؟ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں اس جہنم سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ بولا میں سمجھتا ہوں لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری عزت اور محبت کا خیال رکھوں گا۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ تمہیں ایک بہتر زندگی دے سکوں۔ میں نے دھیرے سے کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک تھا؟ وہ بولا شاید میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری نیت بالکل صاف، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک رشتے میں باندھنا چاہتا اور تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، نہ محبت نہ نفرت، بس ایک عجیب سی بے یقینی۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک، لیکن میں وعدہ کرتا کہ تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا مجھے سوچنے کا وقت۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا بالکل، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن پلیز یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں نے یہ سب صرف تمہارے بھلے کے لیے۔ میرے لیے یہ سب کچھ واقعی بہت عجیب، ایک اجنبی گھر، نئے لوگ اور سب سے بڑھ کر جنید کی کہانی جس نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا حقیقت، لیکن جنید کی بات اور اس کے رویے نے آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا شروع کر۔ پہلے 2-4 دن میرے لیے بہت سخت تھے۔ میں جنید کے گھر والوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی، لیکن ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ برسوں سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح گلے لگایا اور کہا بیٹا تم ہمارے بیٹے کی خوشی ہو، تمہاری وجہ سے جنید کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ جنید کے والد بھی بہت مہربان انسان تھے، انہوں نے کہا بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں بہت مشکلات، لیکن اب تمہاری وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، اب یہ گھر تمہارا ہے اور ہم سب تمہارے اپنے۔ جنید کی محبت اور اس کے گھر والوں کی خلوص بھری باتوں نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی ڈال دی۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہو۔ جنید کا رویہ بہت بدل گیا، اب وہ نہ صرف ایک شوہر بلکہ ایک بہترین دوست کی طرح میرا خیال رکھنے لگا۔ کچھ دن بعد جو ہوا وہ متوقع تھا۔ میری چاچی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میری شادی کسی بوڑھے یا پاگل شخص سے نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے اور امیر خاندان کے نوجوان سے ہوئی ہے۔ یہ خبر ان کے لیے ناقابل برداشت، وہ غصے میں بھری ہمارے گھر پہنچ گئی۔ چاچی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ غصے میں لرز رہی۔ سنوبر تم نے میرے ساتھ دھوکا، یہ سب کیا؟ میں خاموش رہی لیکن جنید ان کے سامنے اس نے ایک سرد لہجے میں کہا آپ یہاں کیوں آئی؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی بھانجی کو ایک نوکرانی کی طرح بیچ دیا تھا؟ چاچی حیرانی سے بولی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس۔ جنید نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا بس اب مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ نے سنوبر کو ایک بوجھ سمجھ کر ہمیں دے دیا، آپ چاہتی تھی کہ ہم اسے اپنے گھر کی نوکرانی، لیکن دیکھیں یہ آج اس گھر کی مالکہ ہے۔ چاچی کے چہرے پر بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا، وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی پھر بولی تم سب نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ جنید نے ہنستے ہوئے کہا دھوکا؟ دھوکا تو آپ نے سنوبر کے ساتھ کیا تھا، لیکن اب آپ کی کوئی بددعا یا شکایت ہمارے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چاچی نے غصے میں کہا میں تمہیں بددعائیں دیتی ہوں کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے۔ جنید نے مسکرا کر جواب ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والوں کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ بددعائیں، آپ جا سکتی۔ چاچی غصے میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی لیکن اندر سے مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری چاچی کو وہ جواب مل چکا تھا جس کی وہ مستحق، ان کے لیے میرا سکون اور خوشی ہی سب سے بڑا انتقام بن چکا تھا۔ چاچی کے جانے کے بعد جنید میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں ایک سچائی، وہ بولا سنوبر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں تمہیں کبھی کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنے دوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ مجھے ایسا ہم سفر ملے گا جو میری عزت کرے اور میرے جذبات کو سمجھے گا۔ جنید نے میرا ہاتھ تھاما اور تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اگر تم خوش ہوگی تو میری زندگی مکمل ہو۔ جنید نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا، اس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح، میری زندگی واقعی ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ رہی۔ چند دنوں بعد مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی جس نے میری حالت کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ میری چاچی جنہیں میں نے ہمیشہ اپنی دنیا کا حصہ سمجھا تھا، اب میرے اور جنید کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی۔ ان کا مقصد بہت واضح تھا، وہ ہمارا رشتہ خراب کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جنید کے خاندان والوں کے سامنے کئی جھوٹ بولے، کوشش کی کہ وہ میرے بارے میں غلط رائے قائم کرے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی
کہ یہ لڑکی جو تمہارے گھر بھی آئی یہ اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اور کردار پر سوالات اٹھنے چاہیے۔ ان کے دل میں یہ حسد اور کینہ چھپا تھا کہ میں ان کی خواہشات کے مطابق ان کی بیٹیوں کے لیے جنید کی شریک حیات نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سن کر مجھے شدید تک، کیونکہ جو شخص میری زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرنے اس کے خاندان کے بارے میں ایسی نہ میری نظر میں بہت برا، لیکن جنید نے ان باتوں پر کان نہیں، وہ ہمیشہ میری حمایت کرتا اور اس نے ثابت کیا کہ وہ با اختیار، سمجھدار اور دلیر۔ جنید نے کبھی بھی میرے بارے میں کسی کی منفی باتوں کو اہمیت نہیں، وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا رشتہ سچائی اور محبت کی بنیاد پر، اور اس کا کوئی بھی جھوٹ اس کے احساسات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے ہمیشہ محبت سے نوازا اور کسی بھی قسم کے سماجی دباؤ کو ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں بننے دی۔ جنید کی محبت میں جتنی گہرائی تھی اسی طرح اس کا خاندان بھی ہمارے رشتے کو اپنے دل سے قبول کرتا رہا۔ ان کے لیے میری خوشی سب سے اہم، اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ۔ وہ جانتے تھے کہ جنید کا دل بہت صاف ہے، اور جب وہ کسی چیز میں یقین کرتا ہے تو اس کا پورا خاندان اس کی حمایت کرتا۔ اس سب کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میری چاچی نے جنید کے خاندان کے سامنے اس کوشش کو بڑھایا کہ وہ مجھے اپنے خاندان میں نہ دیکھے۔ انہوں نے بار بار جنید کی بہنوں کے لیے اچھے رشتہ داروں کی تلاش کی اور ان تمام رشتہ داروں کو انکار کر دیا جو جنید کی بہنوں کے لیے آتے۔ میری چاچی کا خواب تھا کہ وہ دونوں بیٹیوں کی شادی کسی بڑے خاندان میں کر اپنی حیثیت بڑھا، لیکن ان کے سامنے جنید کا فیصلہ ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ پھر ایک دن جنید نے کہا، تمہیں سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ اور میرا خاندان تمہارے ساتھ، ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ جنید کا یہ اعتماد میرے دل کو سکون دیتا اور میں جانتی تھی کہ میری زندگی ایک نئی سمت میں چل پڑی۔ جنید نے اس تمام صورتحال سے بالاتر ہو کر ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے ہماری محبت کو مزید مستحکم۔ وہ مجھے لے کر ہنی مون پر گیا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت گزارا جو اب تک کی سب سے خوشگوار یادوں میں سے۔ ہم اپنی دنیا میں مگن تھے اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹ جو کہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے۔ جنید اور میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں مکمل طور پر کامیاب، اور ہمیں اپنی زندگی میں مزید کسی مشکل کا سامنا نہیں۔ ہمارے ہنی مون کی تصویریں ہمارے دلوں میں چمک اجاگر کرتی رہی، اور جنید کے خاندان والوں کی خوشی بھی ہماری خوشی میں شامل تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجھے احساس ہوا کہ زندگی کی سچائی محبت اور اعتماد میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ یقین کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ سب جان کر مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ جنید کا دل صاف اور خالص، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے چاہے دنیا کچھ بھی کرے۔ مجھے اس کی محبت پر پورا بھروسہ، اور اس کی بدولت میری زندگی ایک نئی روشنی سے روشناس ہو چکی۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ اتنی نیک نیتی سے زندگی گزارنے کے باوجود کیوں بے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زندگی میں دوسروں کی تکلیف کو اپنا مقصد بناتے ہیں وہ ہمیشہ کیوں بری طرح ناکام۔ میری زندگی کی کہانی نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ کی مرضی اور اس کا انصافی طریقہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ میری چاچی جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لالچ، جھوٹ اور دھوکہ دہی کو اپنا اصول بنایا، ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو چھیننا چاہتی، اور خاص طور پر میری زندگی میں ان کی خود غرضی اور بدگمانی نے میری زندگی کو داغدار کرنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے میری شادی کے بارے میں جھوٹ بول کر جنید کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش، اور ہر قدم میری خوشی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن میں نے یہ سیکھا کہ برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہے۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ درست ہو، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے اور جو خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ میری چاچی کی کوششیں جتنی بھی بری تھی وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اللہ نے ان کے برے ارادوں کو ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے جنید جیسے شخص کی شکل میں ایک سچا ساتھ، اور اس کے خاندان نے مجھے اپنی محبت اور عزت سے نوازا۔ میں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی تھی، اور جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی۔ جنید نے مجھ سے سچی محبت کی، اور اس کی محبت کی وجہ سے میری زندگی میں خوشی اور سکون ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میری چاچی کے ساتھ ہونے والے تجربات نے مجھے یہ سکھایا کہ برے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان کے دل میں جتنی بدگمانی، لالچ اور خود غرضی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں ناکام رہتے۔ اللہ کا انصاف کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آتا، اور وہ ایسے لوگوں کے ارادوں کو ان کی ہی چالاکیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ میری چاچی ہمیشہ اپنی زندگی میں دوسروں کے پیچھے کچھ نہ کچھ سازش کرتی رہی، اور آخرکار ان کی بددعائیں اور جال بازیاں خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت۔ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا زندگی کی سب سے بڑی طاقت۔ اللہ نے میری دعا کو سنا اور میری زندگی کو بہتر بنایا۔ اس نے مجھے جنید جیسے انسان کا ساتھی دیا،
اور اس کے خاندان نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں لائق۔ اللہ کی رہنمائی اور اس کا انصاف ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور یہ کہ برے لوگوں کی چال بازیوں کو اللہ کے راستے پر چل کر ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ میں آج بھی جب کبھی ماضی کے ان لمحوں پر سوچتی ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہی بہترین ہوتی، جو بھی نیک نیت اور سچائی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے کامیابی دے کر اس کی محنت کا صلہ دیتا۔ اللہ نے میرے دل میں جو امید جگائی تھی وہ اس نے پوری کی، اور آج میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو اس کے رضا کے تابع۔ برے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ سکون اور کامیابی ملتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی کرم نوازی اور انصاف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی میں ہی انسان کی سچی کامیابی چھپی ہوتی ہے، اور میری زندگی اس کا زندہ ثبوت۔